बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद मेरे चैनल सच्ची आप बीती पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सच्ची आप बीती को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे आने वाली तमाम अपडेट। और जो दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं मैं उनको दिल से खुश आमदीद कहती हूँ। और जो दोस्त भी अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर आकर अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को पसंद किया और उसके लिए नेक दुआएं दी। शुक्रिया आप सबका। तो चलिए चलते हैं आज की सच्ची आप बीती की तरफ जो कि हमें वकास ने भेजी है। वकास बताते हैं कि ये वाक़या उनके बड़े भाई के साथ काफ़ी साल पहले पेश आया था। इस वाक़ये ने उनके हंसते बसते घर को और उनकी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा मुसीबतों में और टेंशन में डाल दिया था, क्योंकि ये वाक़या उनके भाई के साथ जब पेश आया कि जब वो एक जनाजे में कब्रिस्तान उस जनाजे को दफनाने के लिए गए। जब ये लोग कब्रिस्तान दफनाने के लिए मुर्दे को गए तो ये वापसी में मेरे भाई कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे थे तो उनकी अचानक नज़र सामने एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। तो उन्होंने जब झुककर देखा तो वो एक बड़ा सा गोल्ड का तावीज़ का वो बना हुआ था, तावीज़ का बॉक्स बना हुआ था। तो उन्होंने वो उठाकर तावीज़ अपनी जेब में डाल लिया खामोशी से और कब्रिस्तान से बाहर आ गए। और जब घर आके उन्होंने वो तावीज़ अपनी जेब से निकाला तो उन्होंने देखा कि वो तावीज़ गोल्ड का था और बहुत अच्छा प्योर सोने से वो पूरा कवर बना हुआ था। खैर उन्होंने कहा कि पता नहीं किसका गिर गया होगा। उन्होंने इस चीज़ को अपने घर वालों से ज़िक्र नहीं किया इस चीज़ का और उन्होंने वो तावीज़ अपनी अलमारी में रख दिया। फिर 2 से 3 दिन के बाद वो अपनी एक महफ़िल में अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, इधर उधर की बातें हो रही थीं तो फिर तावीज़ का ज़िक्र चल पड़ा ना। तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ इस बात को शेयर किया कि मैं अभी कुछ दिन पहले कब्रिस्तान गया तो मुझे वहाँ से एक गोल्ड का तावीज़ मिला है। तो दोस्तों ने शरारत में कहा कि यार हो सकता है कि किसी जिन ने फेंक दिया हो और उस तावीज़ को पहनने से तुम्हारे पास कोई जिन हाजिर हो जाए और तुम्हारी तमाम जो मुश्किलें और ख्वाहिशों को वो पूरा कर दे। तो मेरे भाई हैं वो इनकी इस बात को थोड़ा सा उन्होंने सीरियस लिया और उन्होंने कहा कि क्या मुझे ये तावीज़ पहन लेना चाहिए। तो उनके दोस्तों ने कहा कि अगर तुम मुनासिब समझते हो तो पहन लो, या तुम ऐसा करो कि किसी आमिल से इस चीज़ का ज़िक्र करो और उसको इसके बारे में बताओ। तो मेरे भाई ने फिर एक आमिल से इस चीज़ का ज़िक्र किया और उनसे कहा कि मुझे इस तरह तावीज़ मिला है तो क्या मैं उसे पहन लूँ। तो उस टाइम अल्लाह जाने वो आमिल सच भी आमिल था या झूठा आमिल था। उसने उनसे अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा कि हाँ तुम पहन लो। तो मेरे भाई ने वो तावीज़ अपने गले में डाल लिया। बस वो तावीज़ पहनना ही उनके लिए वबाले जान बन गया और हमारे घर की हंसते बसते खुशियों को उस तावीज़ ने निगल लिया। क्योंकि जब मेरे भाई ने वो तावीज़ पहना तो मेरे भाई को अजीब अजीब तरह के ख़यालात आने लगे और वो अजीब तरह की कुछ हरकतें करने लगे। उनका अचानक ही गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो चिड़चिड़े से हो गए। नहीं तो मेरे भाई बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अच्छी तबीयत के मालिक थे और माशाल्लाह बिल्कुल जवान थे, खूबसूरत थे। और हम आजकल उनके लिए लड़कियों की तलाश भी कर रहे थे, उनकी शादी करना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरे भाई ने वो तावीज़ अपने गले में डाला उनका रवैया हम तमाम घर वालों के साथ बेहद सख्त हो गया। वो हर छोटी छोटी बात पर लड़ने झगड़ने लगते और हाथ भी उठाने लगे थे वो हम सब पर। मेरी अम्मी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो इतना अच्छा था, इसे क्या हो गया। और उस टाइम मेरे भाई एक बहुत ही अच्छी कंपनी में अच्छे ओहदे पर जॉब कर रहे थे, लेकिन उनकी जॉब भी उनके इसी चिड़चिड़ेपन की वजह से ख़त्म हो गई। और अब हमें तो रात में उनके कमरे से बातों की आवाज़ें भी आने लगी। अक्सर रात में आधी रात को मेरे भाई के कमरे से किसी 2 इंसानों की बातें करने की आवाज़ आती और कभी जब हम उनसे पूछते या उनके कमरे में जाते तो भाई तो सुकून से सो रहे होते थे। फिर मेरी अम्मी ने उनसे बड़े प्यार से पूछा तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आपको वहम हुआ है। लेकिन हम सब घर वालों ने इस चीज़ को नोट किया
کہ بھائی کا رویہ ہم سب کے ساتھ بہت سخت ہو گیا ہے۔ آئے دن گھر میں جھگڑے فساد ہونے لگے۔ بھائی امی اور ابو سے دونوں سے بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگے۔ پھر ایک دن اچانک ہی میرے بھائی غائب ہو گئے اور ہم لوگوں نے بہت بھائی کو تلاش کیا، بھائی کہیں نہیں ملے، نہ کسی دوست نہ کسی رشتہ دار کے۔ پھر آخر میرے ابو نے تھک کر پولیس میں رپورٹ کروا دی اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہمیں پولیس کی طرف سے اطلاع آئی کہ آپ کا بیٹا مل گیا ہے، لیکن اس نے بہت ہی بڑا جرم کیا ہے، جس سے پتہ چلا کہ میرے بھائی نے اپنے ایک دوست کا قتل کر دیا، کیونکہ بھائی کی بہت پہلے اپنے دوست سے، جب وہ میٹرک کلاس میں پڑھتے تھے، اس سے لڑائی ہو گئی تھی۔ اللہ جانے اتنے سالوں کے بعد میرے بھائی کو کیا سوجی، کیا ان کے دماغ میں آئی کہ انہوں نے اس سے انتقام لیا اور اس کا بہت ہی بے معنی قتل کر دیا۔ جب پولیس نے ان کو گرفتار کیا تو میرے بھائی کے گلے میں جو تعویذ تھا، انہوں نے وہ تعویذ اتار دیا اور وہ انہوں نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ خیر، میرے بھائی کو کافی لمبی قید ہو گئی، کیونکہ جن کا بچہ انہوں نے قتل کیا تھا وہ لوگ بہت ہی اسٹرانگ پارٹی تھے اور ہم لوگوں سے ہم لوگوں نے معافی تلافی کی، بہت کوشش کی۔ آخر ہم نے ان سے یہ طے پایا کہ ہم لوگوں نے اپنی آدھی جائیداد بیچ کر ان کا جو تھا خون بہا ہم لوگوں نے ادا کیا۔ پھر کہیں جا کر انہوں نے ہمارے بھائی کو معافی دی اور میرا بھائی پھر آزاد ہو گیا۔ جب میرا بھائی گھر واپس آیا اور میری امی نے ان سے جب یہ سب باتیں پوچھی تو پھر انہوں نے وہ ذکر کیا کہ انہیں ایک تعویذ قبرستان سے ملا تھا، جو کہ انہوں نے اٹھا کر گلے میں پہن لیا۔ پھر میری امی نے کسی بہت ہی اچھے عامل سے اس چیز کا ذکر کیا تو انہوں نے اس چیز کا استخارہ کیا اور ہمیں بتایا کہ وہ جو تعویذ تھا کسی نے کسی کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے، کہ وہ پوری فیملی تباہ و برباد ہو جائے اور وہ لوگ مر جائیں، ان کے لیے بری نیت سے وہ کہیں لے کے جا رہا ہوگا تو پتہ نہیں کسی کی جیب سے وہ تعویذ گر گیا اور وہ میرے بھائی کو مل گیا اور میرے بھائی نے وہ اپنے گلے میں ڈال لیا۔ یہ سمجھے کہ کسی کی مصیبت میرے بھائی نے اپنے گلے اپنے گھر میں ڈال لی تھی۔ میرے بھائی بتاتے ہیں کہ اکثر مجھے رات میں اپنے کمرے میں کچھ لوگ نظر آتے تھے اور میں باوجود کوشش کے کسی بات کا کوئی ذکر نہیں کر پاتا تھا اور وہ لوگ مجھے الگ الگ طرح کے اذیت دیتے تھے، جس سے کہ میرا غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور ان کی گھر والوں سے بدتمیزیاں۔ پھر انہیں کہنے لگے کہ ایک رات مجھے خواب میں اپنے وہ دوست سے جو لڑائی تھی وہ میں نے اپنے خواب میں دیکھی اور اگلے دن میرے دل میں کسی نے ایسے کہا کہ تم اس کو قتل کر دو، تم اس سے اپنا بدلہ لو۔ اور پھر مجھے نہیں پتا کہ میرے قدم کیسے گھر سے نکلے اور میں اس کے پاس کیسے پہنچا اور میں نے اس کو کیسے قتل کیا۔ مجھے اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے آپ میں نہیں تھا۔ میرے اوپر کچھ ایسی انجانی مخلوق حاوی تھی جو مجھ سے اس طرح کے وہ کام لے رہی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ کوشش کرنے کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو اس انجانی مخلوق سے بالکل بھی پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب مجھے پولیس والوں نے گرفتار کیا اور میرے گلے سے وہ تعویذ اتارا تو ایسا لگا کہ جیسے کہ میں اپنی نیند سے جاگ گیا ہوں اور مجھے اپنے آپ میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ لیکن جس پولیس والے نے میرے گلے سے تعویذ اتارا تھا اس نے وہ سونا بیچ کر وہ پیسے کھا لیے، لیکن اس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ ایکسیڈنٹ میں اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ ہو نہ ہو اس تعویذ میں کچھ ایسی چیز تھی جو کہ میرے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے نقصان کا باعث تھی۔ اس منحوس تعویذ کی وجہ سے میں نے کتنے سال، اپنی زندگی کے سنہری سال جیل میں کاٹے اور میں نے اپنے گھر والوں کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ پھر جب میرے بھائی جیل سے رہا ہو کے آگے، انہوں نے بس اللہ کا کلام اور اللہ سے لو لگا لی تھی۔ وہ اللہ سے بہت معافی مانگتے تھے۔ پھر میری امی نے ان کی زبردستی شادی کا بیڑا اٹھایا تو میرے بھائی نے کہا کہ وہ کسی بیوہ سے یا طلاق یافتہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو کہ بیوہ تھیں اور ان کی پہلے سے اولاد تھی۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ان سے شادی کی
اور پھر اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹا بھی نوازا۔ انہوں نے اس عورت کا اور ان کے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ وہ اللہ کی راہ میں چلے گئے تھے میرے بھائی، کیونکہ یہ جو تعویذ تھا اس کی وجہ سے انہوں نے بہت اذیت، بہت مصیبت اٹھائی تھی۔ اور انہوں نے ہر کسی سے وہ یہی کہتے تھے، خدا کے لیے آپ کو کہیں سے بھی کوئی ایسی چیز جو کہ تعویذ ہو یا کوئی ایسی گولڈ کی چیز ہو یا کچھ ایسی بھی چیز آپ کو ملے، خدا را آپ لوگ وہ کبھی بھی نہ اٹھائیں اور بغیر کسی تصدیق کے اس کو اپنے ساتھ نہ رکھیں یا اپنے پہنے مت۔ اگر کبھی آپ کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے، کہیں نظر آتی ہے، تو سب سے پہلے آپ اس پر دودھ ڈالیں، پانی ڈالیں، اس کو ٹھنڈا کریں اور 2-4 لوگوں کی موجودگی میں اس کو اٹھائیں۔ اول تو اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اٹھاتے ہیں بھی ہیں یا آپ کو کہیں ایسی جگہ سے ملتی بھی ہے تو کوشش کیجیے کہ آپ اس کو ہاتھ مت لگائیں، کیونکہ اس تعویذ کی وجہ سے ہم لوگوں نے بہت برے دن دیکھے ہیں۔ ہمیں اپنی آدھی جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بھائی کی جان بخشی ہو گئی، کیونکہ وہ لوگ بھی اچھے تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیا۔ اور پھر ہم لوگ وہ شہر چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گئے، کیونکہ کراچی میں ہمارے کچھ رشتہ دار تھے۔ پھر میرے ابو نے نئے سرے سے اپنا کاروبار کیا اور پھر میرے بھائی نے بھی نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اور اللہ کا شکر ہے اب بہت سال گزر چکے ہیں، الحمدللہ میرے بھائی اب بالکل ٹھیک ہیں اور ان کا بیٹا اور ان کی بیوی کے پہلے بچے اور ان کی بیگم بھی بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن میری آپ سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا را کبھی بھی آپ لوگ بغیر سوچے سمجھے کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگائیں۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنے۔ تو یہ تھی وقاص کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان۔